تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں پہلے دور کی نظامت کے لیے محترم جناب تاشی ظہیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نشست پر تشریف لائیں۔ جن کے نام لکھے وہ آئے کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، کاش جواب ہوتا۔ دوسرے دور گلہائے رنگا رنگ کی نظامت کے لیے میں اس ناظم کو ہرگز نہیں بلاؤں گا، اس لیے کہ وہ میں خود ہی ہوں اور میں پہلے ہی سے اسٹیج پر موجود ہوں۔ ہاں، البتہ کرسی صدارت کے لیے میں آج ہماری ایک محترم بزرگ شخصیت جو اردو، فارسی، عربی میں بہت شغف رکھتے ہیں، ان سے درخواست کروں گا جناب جی ایس فلک صاحب کہ تشریف لائیں اور کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہوں۔ میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت دی ہے، لیکن آپ کو وارننگ کرتا ہوں کہ ایک سردار کی صدارت میں ذرا ہوش سے بیٹھیے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پہلے دور کے ناظم جناب تاشی ظہیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی جگہ سنبھالیں۔ جناب تاشی ظہیر صاحب۔ شکریہ ارشد میاں۔ خواتین حضرات، حلیم قریشی صاحب کے نام سے شاید ہی کوئی یہاں پہ واقف ہو، بہرحال بہت معتبر نام ہے اردو ادب کا۔ ان کے دو اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ حلیم صاحب کے شعر ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی شاخوں میں جو اٹکے اٹکے پر ہوتے ہیں، پیڑوں کی بھی ایک دنیا ہے، پیڑوں میں بھی گھر ہوتے ہیں۔ اور باتیں، یہ شعر سنیے گا خالد بھائی، کہ باتیں اس کو پہنچ گئی ہوں، باتیں اس کو پہنچ نہ پائیں، باتیں اس کو پہنچ گئی ہوں، باتیں اس کو پہنچ نہ پائیں، دیکھ محبت عہد میں تیرے کیسے کیسے ڈر ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ پہلے آسٹریلیا سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران عزیزہ نوشی گیلانی نے مجھے ایک شعر سنایا۔ شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں، شعر سنیے گا اور اس کی باریکیوں پہ غور کیجئے کہ حلیم، اس نے بھی لوگوں سے محبت تو نبھانی ہے، حلیم اس نے بھی لوگوں سے محبت تو نبھانی ہے، ہم اس کے مسکرانے پر اگر رنجور ہیں تو کیا۔ یہ شعر دل میں گھر کر گیا کہ اعلیٰ شاعری اسی کا نام ہے۔ دو مصروں میں چاہنے والے اور چاہے جانے والے دونوں کے جذبات، محسوسات اور رویوں کی ایک مکمل داستان ہے۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ شاعر کا نام حلیم قریشی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ 2 برس بعد ایک ای میل کے ذریعے علم ہوا کہ حلیم قریشی صاحب آسٹریلیا، کینیڈا اور نیو یارک میں مشاعرے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جن صاحب نے ای میل بھیجی تھی انہوں نے مشاعروں کے لنک بھی بھیجے۔ تو اس طرح سے پہلی بار بزبان شاعر حلیم صاحب کا کلام سننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر جیسے جیسے حلیم صاحب کی شاعری سامنے آتی گئی، ان کی شخصیت سے عقیدت بڑھتی گئی اور شوق ملاقات کو مہمیز لگتی رہی۔ گزشتہ برس جب پاکستان جانا ہوا تو اسلام آباد بھی گیا، اور وہاں عزیز دوست جناب فیاض الدین صاحب کے حوالے سے جناب غضنفر ہاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی، جن سے آپ سب کی ملاقات ہو چکی ہے 2 بار۔ انہوں نے پہلے ہی سے ایک شام کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ان کی دعوت پر اکیڈمی آف لیٹرز پہنچا تو کئی نامور ادبی شخصیات سے ملاقات ہوئی، اور سب سے اہم بات یہ تھی
کہ میری برسوں کی خواہش پوری ہوئی، اور حلیم قریشی صاحب جنہوں نے اس محفل کی صدارت کی، ان سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں سے میرے دل میں حلیم قریشی صاحب کا پروگرام کرنے کی خواہش کا آغاز ہوا، لیکن نہ تو ان کا مجموعہ کلام میسر آیا، نہ ہی ان کے بارے میں کہیں سے کوئی اور معلومات مل سکیں۔ حال ہی میں پاکستان جانا ہوا تو برادرم نصیر ہمایوں کی لائبریری میں مجھے حلیم قریشی صاحب کا مجموعہ کلام جس کا عنوان ہے تاخیر مل گیا، اور ایک ہی نشست میں نے ان کا کلام پڑھ ڈالا۔ پھر فون پر ان سے گفتگو رہی، اور میرے سے انہوں نے وعدہ فرمایا کہ وہ حالات زندگی اور کچھ اور چیزیں اپنے بارے میں بذریعہ ای میل ارسال کریں گے۔ وہ وعدہ انہوں نے پورا بھی کیا، لیکن سکین کی کوالٹی اتنی خراب تھی کہ میں کچھ نہیں پڑھ پایا، لہٰذا میں اس میں سے کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکوں گا۔ خواتین و حضرات، نئی نسل کے جن شعراء نے جدید غزل کو ایک نیا آہنگ بخشا ہے، ان میں دو نام سر فہرست آتے ہیں۔ پہلا نام ہے جناب شکیب جلالی کا، اور دوسرا حلیم قریشی صاحب کا۔ حلیم قریشی صاحب کی شاعری دور حاضر کے ظاہری پن، بے سمت جذبے اور سرد میری زمانہ جیسے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے۔ ان کی شاعری بلا شبہ اثری حسیات کی شاعری ہے۔ بھوک اور پیٹ کی آگ بجھانے کی مجبوری پر یہ تکلیف دہ شعر دیکھیے کہ ہر رات وہ لٹ جائے مگر پھر بھی سر شام۔ ہر رات، جعفر شاہ صاحب، ہر رات وہ لٹ جائے مگر پھر بھی سر شام، بازار سجا لے تو طلبگار کی سوچے۔ مکمل غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لانے والے تھے ارشاد علی خان صاحب، جو یہاں نظر نہیں آ رہے، تو میں سید بابر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ یہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سید بابر صاحب تشریف لائیے۔ شکریہ تاشی بھائی۔ اب یوں دل ناداں بھی تو غمخوار کی سوچے، اب یوں دل ناداں بھی تو غمخوار کی سوچے، جیسے کوئی مفلس کسی بازار کی سوچے۔ ہر رات وہ لٹ جائے مگر پھر بھی سر شام، ہر رات وہ لٹ جائے مگر پھر بھی سر شام، بازار سجا لے تو طلبگار کی سوچے۔ مشکل میں اسے ڈال دیا ہم نے، مشکل میں اسے ڈال دیا ہم نے بھی اب کے، اقرار کی سوچے کبھی انکار کی سوچے۔ ہر شخص تمناؤں کی ایک ناؤ لیے ہے، ہر شخص تمناؤں کی ایک ناؤ لیے ہے، حالات کا دریا ہے کہ رفتار کی سوچے۔ اب کشمکش ذہن کا عالم بھی عجب ہے، اب کشمکش ذہن کا عالم بھی عجب ہے، آئینہ جو مل جائے تو دیوار کی سوچے۔ اور آخری شعر ہے، ہم سر کو ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں کب سے، ہم سر کو ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں کب سے، سر جس کا سلامت ہو وہ دستار کی سوچے۔ بہت شکریہ۔ ہم سر کو ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں کب سے، ہم سر کو ہتھیلی پہ لیے بیٹھے ہیں کب سے، سر جس کا سلامت ہو وہ دستار کی سوچے۔ خواتین حضرات، بہت مشکور ہوں آپ کا سید بابر صاحب کہ بہت کم نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور آپ نے غزل سرائی کی۔ حلیم قریشی صاحب کا نام عوامی سطح پر بہت زیادہ شناخت نہیں رکھتا، لیکن دنیائے اردو ادب میں ان کا نام ایک معتبر اور بہت محترم نام ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق
ان کا دیوان 1980 تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن 21 برس کی تاخیر کے بعد اشاعت پذیر ہوا، اور بقول جناب افتخار حسین عارف اسی لیے غالباً مجموعے کا نام بھی تاخیر رکھا گیا۔ اس مجموعے کلام کے پہلے صفحے پہ یہ شعر درج ہے کہ ہم سے خوش فہم اسی شوق میں گمنام ہوئے، ہم سے خوش فہم اسی شوق میں گمنام ہوئے، ایک غزل اور جو ہو جائے تو دیوان کریں۔ اس مجموعے کے فلیپ پر حلیم قریشی صاحب نے اپنی شاعری کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ انہی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے شاعری کیوں شروع کی اور شاعری کے بارے میں میرے نظریات کیا ہیں، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ البتہ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اچھا شعر کہنے کے بعد اپنی موجودگی یا اپنے ہونے کا جواز مل جاتا ہے۔ ہمارے عہد کے ثقافتی انتشار، قدروں کی پامالی اور انسان کے بے چہرہ ہونے کے تصور نے ہم سب کو غمزدہ کر رکھا ہے۔ غمزدگی اور انتشار کے اس ماحول میں دل جن کیفیتوں سے گزرتا ہے اور خیال کو ذات کی جستجو میں جس بے اختیاری اور دربدری کا سامنا ہے، شاید یہی واردات ہمیں شعر کہنے پہ اکساتی ہے۔ دو شعر کہ عذاب ہیں، یہ دیکھیے معاشرتی مسائل، عذاب ہیں بے بسی میں اتنی طویل عمریں، عذاب ہیں بے بسی میں اتنی طویل عمریں، بس ایک دن ہی صحیح مگر اختیار والا، عذاب ہیں بے بسی میں اتنی طویل عمریں، بس ایک دن ہی صحیح مگر اختیار والا، اور حلیم اپنی تلاش میں در بدر پھریں ہم، کبھی تو سمٹے گا یہ دور انتشار والا۔ خواتین و حضرات، حلیم قریشی صاحب کی ایک اور غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب مبین خلیل صاحب۔ ان کی حوصلہ افزائی کیجیے اور تالیوں سے استقبال کیجیے جناب مبین خلیل صاحب۔ السلام علیکم و آداب۔ تاشی بھائی اگر اجازت ہو تو اس کو ذرا طرز سے پڑھ لوں۔ نہیں، میں آپ ایک نام ہے آپ کا، اس لیے میں تھوڑا ڈرتے ہوئے پتہ نہیں اگر کچھ غلطی سرزد ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ میں نے کہا تاشی بھائی دوسروں کی دھنیں بھی قبول۔ ٹماٹر تو ویسے بھی مہنگے ہو گئے ہیں شاید۔ اچھا، شام نہیں پہنچی اور سائے، شام نہیں پہنچی اور سائے آن کھڑے ہیں، شام نہیں پہنچی اور سائے آن کھڑے ہیں، روشن دن کی لاش اٹھائے آن کھڑے ہیں، شام نہیں پہنچی، جھوپڑیاں تو کب کی ڈوب چکی پانی میں، جھوپڑیاں تو کب کی ڈوب چکی پانی میں، بادل کس کی گھات لگائے آن کھڑے ہیں، بادل کس کی گھات لگائے آن کھڑے ہیں، کوہ انا کی چوٹی پر مسکن تھا جن کا، کوہ انا کی چوٹی پر مسکن تھا جن کا، جانے کیوں
چہروں کو چھپائے آن کھڑے ہیں، جانے کیوں چہروں کو چھپائے آن کھڑے ہیں۔ آنے والے ایک چراغ بھی لیتے آنا، آنے والے ایک چراغ بھی لیتے آنا، شام نہیں پہنچی اور سائے آن کھڑے ہیں، شام نہیں پہنچی اور سائے آن کھڑے ہیں۔ روشن دن کی لاش اٹھائے آن کھڑے ہیں، شام نہیں پہنچی اور سائے آن کھڑے ہیں۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ داد دے دیں گے تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے، یہ آپ میں سے اکثریت یہاں پہ آ چکی ہے اور یہاں آنے میں، تیاری کرنے میں وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اور یہ ڈیڈیکیشن ہے لوگوں کی، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو زندگی میں کبھی سٹیج پہ نہیں آئے پہلے کبھی۔ تو یہ ایک روایت ہے اردو اکیڈمی کی، اور اس روایت کو زندہ رکھنے کے لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور آپ تو باذوق لوگ ہیں، تو دل سے تعریف نکلنی چاہیے، شعر کی بھی اور شعر کو ادا کرنے والے کی بھی۔ چلیے واپس چلتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف۔ بقول احمد ندیم قاسمی صاحب کے، غزل کی طرح حلیم قریشی کی نظم بھی فکر کی گہرائی اور اثری ترجمانی کا حق ادا کرتی ہے۔ بیشتر نظمیں ان کی مختصر ہیں، مگر ان کی کاٹ اس قدر شدید ہے کہ چند مصرے پڑھنے کے بعد نظم کا قاری اس حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ شاعر نے اس کی سوچ کہاں سے چرا لی۔ وہ تو ایسی باتیں صرف تنہائی میں سوچتا تھا، یہ ایسی صورتحال اسے خوابوں میں دکھائی دے جاتی تھی، مگر یہ کیسا شاعر ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے باطن میں اتر کر ان کی سوچوں اور خوابوں کے موتی جمع کر لاتا ہے، اور صرف یہ کہنے پہ اکتفا کرتا ہے کہ تم جس دن تعبیروں کی گٹھڑی کھولنے لگے، اس گٹھڑی کی تہ میں ننھے منھے اور چہکتے کچھ خوابوں نے تم سے اگر کچھ پوچھ لیا تو سچ مت کہنا۔ مہمانان کرام، میں درخواست گزار ہوں جناب محترم حاتم رانی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں حلیم قریشی صاحب کی نظم انحراف آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دوستو، موقع دیجیے بات مکمل کرنے کا۔ شکریہ دوستو۔ محترم حاتم رانی صاحب ایک طویل عرصے کے بعد اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ کئی ماہ سے صاحب فراش تھے اور ایک موذی مرض سے جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ سب کی محبتیں، دعائیں اور رحمت خداوندی نے نہ صرف انہیں لڑنے کا حوصلہ عطا کیا بلکہ اسے پچھاڑنے کا حوصلہ بھی دیا۔ زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجیے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں انحراف ایک چھوٹی سی نظم لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سوچ لیں کہ نہیں
आसमान सर पे कोई। ये सोच लें कि नहीं आसमान सर पे कोई, शराब रंग है जो नील गूं झलकता है। ये सोच लें कि सबा और सबू में फर्क नहीं। ये सोच लें कि सबा और सबू में फर्क नहीं, बस एक नशा है। बस एक नशा है जो दोनों में छलकता है। ये सोच लें कि किसी अहद बेविसाल में हम, ये सोच लें कि किसी अहद बेविसाल में हम मिले ज़रूर हैं लेकिन किसी को याद नहीं। शुक्रिया। ये तालियां हातिम भाई के शायर निशान नहीं थे, बल्कि किसी के भी शायर निशान नहीं थे, ख़ास तौर पे हातिम रानी साहब के लिए। ये तराजू लेके कब से अदब पढ़ना शुरू किया आपने? मोहतरम दोस्तों, खुदाए सुखन जनाब मीर तकी मीर ने अपनी शायरी को बातों से ताबीर करते हुए कहा था कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा। बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा। कहते कुछ ही को सुनिएगा, थोड़ी देर तलक सर दुनिएगा। सहले मुमतना में हलीम कुरैशी साहब का कमाल फ़न सुनिए और सराहने वाला है। ऐसे अंदाज में सुखन सरा होते हैं जिसमें बातें अशार का रूप धार लेती हैं। उनके अशार सीधी सादी और सच्ची बातों की तरह पुरअसर होते हैं और सीधे दिल में उतर जाते हैं। उनकी शायरी जज्बाती सदाकतों की शायरी है। उनके तजुर्बे इनफरादी और ज़ाती तजुर्बे हैं। उनके मुशाहदात और तजुर्बात हमें चौंकाते भी हैं और मुसर्रत भी वहाँ पहुँचाते हैं। ये शेर देखिए कि अरशद मियाँ के ज़ब्त को सब्र की दहलीज़ पे लाने के लिए, ज़ब्त को सब्र की दहलीज़ पे लाने के लिए एक दरिया को समंदर में उतारा मैंने। ज़ब्त को सब्र की दहलीज़ पे लाने के लिए एक दरिया को समंदर में उतारा मैंने। ये खूबसूरत गज़ल आपको सुनाने के लिए मैं जिन्हें ज़हमत दे रहा हूँ उनका नाम है जनाब तसद्दुक़ अत्तारी साहब। आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ सदर साहब। ख़ातीन व हज़रात, आदाब अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो एक गज़ल समाअत फरमाइए। हिज्र को वस्ल के एक बाब में रखा मैंने। हिज्र को वस्ल के एक बाब में रखा मैंने। यूं शिकायत का दरीचा नहीं खोला मैंने। यूं शिकायत का दरीचा नहीं खोला मैंने। और भी दूर ज़माने ने किया तुझसे, और भी दूर ज़माने ने किया है तुझसे। जिस कदर तेरी मुलाकात का सोचा मैंने, जिस कदर तेरी मुलाकात का सोचा मैंने। फिर जुदाई के लिए ढूंढ लाए हैं असबाब। फिर जुदाई के लिए
ڈھونڈ لائے ہیں اسباب، عشق میں خود کو بڑے شوق سے پرکھا میں نے، عشق میں خود کو بڑے شوق سے پرکھا میں نے، جانے کیوں یاد کوئی آنکھ سے بہہ نکلی ہے، جانے کیوں یاد کوئی آنکھ سے بہہ نکلی ہے، یوں تو جذبات کے ایک سیل کو روکا میں نے، یوں تو جانے کیوں یاد کوئی آنکھ سے بہہ نکلی ہے، یوں تو جذبات کے ایک سیل کو روکا میں نے، ضبط کو صبر کی دہلیز پہ لانے کے لیے، ضبط کو صبر کی دہلیز پہ لانے کے لیے ایک دریا کو سمندر میں اتارا میں نے، ایک دریا کو سمندر میں اتارا میں نے، ہجر کو وصل کے ایک باب میں رکھا میں نے۔ شکریہ۔ بہت نوازش عطاری صاحب، آپ نے جو ہے آپ نے یقیناً نہیں پڑھی جس طرح آپ پڑھتے ہیں آپ اشاروں کے، وہ چھوڑے کچھ عرصہ ہو چکا۔ خواتین حضرات، حلیم قریشی صاحب کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ مشاہدات و تجربات دیکھیے، معنویت دیکھیے، تہداری دیکھیے، ایک ایک شعر مکمل داستان ہے۔ پہاڑ اتنے غلط فہمیوں کی راہ میں ہیں، پہاڑ اتنے غلط فہمیوں کے راہ میں ہیں، تعلقات کیے آبجو کہاں جائے، پہاڑ اتنے غلط فہمیوں کے راہ میں ہیں، تعلقات کیے آبجو کہاں جائے، اور اس نے اوٹ سے مجھ پر کتنے وار کیے، اس نے اوٹ سے مجھ پر کتنے وار کیے، اور مراسم میں کتنا معصوم رہا، کوئی الزام، کوئی طنز، کوئی رسوائی، کوئی الزام، کوئی طنز، کوئی رسوائی، دن بہت ہو گئے یاروں نے عنایت نہیں کی، کوئی الزام، کوئی طنز، کوئی رسوائی، دن بہت ہو گئے یاروں نے عنایت نہیں کی، اور محبتوں کے مزاج کتنے بدل گئے ہیں، محبتوں کے مزاج سہیل صاحب کتنے بدل گئے ہیں، جو مر بھی جائیں تو دوستوں کا گلہ نہ اترے۔ یہ شعر خاص طور پہ دیکھیے کہ آج ہمارے وطن عزیز کی پامالی، بدحالی، رسوائی اور مسلسل تنزل کا صحرا انہی رویوں کے سر جاتا ہے۔ شعر پیش کرتا ہوں جناب حلیم قریشی کا کہ جب ہوا مسلکوں میں دیں کہیں گم، جب ہوا مسلکوں میں دیں کہیں گم، ہم بھی موجود تھے وہیں کہیں گم۔ یہ پوری داستان ہے۔ جب ہوا مسلکوں میں دیں کہیں گم، ہم بھی موجود تھے وہیں کہیں گم۔ محترم احمد ندیم قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ حلیم کے اپنے ملک میں نظریے، عقیدے اور زبان و نسل کے اختلافات جو گل کھلا رہے ہیں، ان کے اشعار چابک کی طرح ضرب لگاتے ہیں۔ شعر سنیے کہ ہماری ایک ہی بستی ہے، ایک جیسے مسائل ہیں، ہماری ایک ہی بستی ہے، ایک جیسے مسائل ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو کس لیے اچھے نہیں لگتے۔ خواتین حضرات، سیاسی تناظر میں یہ شعر اور یہ سوچ ہمسائے ملک سے ہمارے تعلقات پہ بھی منطبق ہوتی ہے۔ مکمل غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں زحمت سخن دے رہا ہوں جناب عبدالستار غزالی صاحب کو، اور اس درخواست کے ساتھ کہ کسی گل افشانی کی بغیر آج غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیں۔ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے جناب عبدالستار غزالی صاحب۔
सत श्री अकाल, नमस्ते। ये आपने पाबंदी क्यों लगा दी मुझ पर? नहीं 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 नहीं, देखिए उसके बगैर तो बात नहीं होती। आज मैंने सिर्फ एक मिसरा सुना है, ठीक है? इजाज़त आपको किसने? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, ये गालिब की मशहूर गज़ल है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उस पे एक मुजावर मालेगामी साहब हैं, इस पे एक तज़मीन की है उन्होंने, छोटी सी, वो एक मिसरा है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, अपनी बाहों में मुझे रहने दे दूसरा इंतज़ाम होने तक। आज आपके घर वाले मेरा ख्याल है यहाँ तशरीफ, उनको पहले सुना के आए हो, इजाज़त भी ले लिए जी, जब आज बुजुर्गवार बैठे जी, उनकी इजाज़त घर से। अच्छा जनाब, ये मैं अब अपनी औकात पे आता हूँ। औकात पे तो आ चुके हैं, सीधी राह पे आते हैं, चलिए। अच्छा जी, ये गज़ल है, जब उसने कह दिया ये रास्ते अच्छे नहीं लगते, हमें फिर दहर के सब सिलसिले अच्छे नहीं लगते, हमें फिर दहर के सब सिलसिले अच्छे नहीं लगते, हमारी एक ही बस्ती है। ये अभी ताशी साहब ने अभी सुनाया आपको शेर। हमारी एक ही बस्ती है, एक जैसे मसाइल हैं, तो हम एक दूसरे को किस लिए अच्छे नहीं लगते, तो हम एक दूसरे को किस लिए अच्छे नहीं लगते। अभी तो हिज्र के पहले ही दरवाजे पे दस्तक है, अभी तो हिज्र के पहले ही दरवाजे पे दस्तक है, इन आँखों को अभी से रत जगह अच्छे नहीं लगते, रत जगह अच्छे नहीं लगते। अभी तो शहर की दीवार से रुखसत ही मांगी थी, जो हम खामोश हैं तो हौसले अच्छे नहीं लगते, और जहाँ हर लफ्ज़ के माथे पे सच का एक सूरज है। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं इनका। जहाँ हर लफ्ज़ के माथे पे सच का एक सूरज हो, उन्हें तहरीर के ये ज़ाविये अच्छे नहीं लगते, उन्हें तहरीर के ये ज़ाविये अच्छे नहीं लगते। और हलीम, अब तो हमारी भी सज़ा का हुक्म जारी है, जारी तो हो गया था हुक्म, लेकिन मैंने वो कर दिया, वायलेशन की। हलीम, अब तो हमारी भी सज़ा का हुक्म जारी है कि हम दरबार में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, और जब उसने कह दिया ये रास्ते अच्छे नहीं लगते, हमें फिर दहर के सब सिलसिले अच्छे नहीं लगते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। ख़वातीन हज़रात, जनाब हलीम कुरैशी की एक और उम्दा गज़ल से चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ। ये बड़ी मशहूर गज़ल है उनकी, जहाँ भी जाते हैं मुशायरे में लोग फरमाइश से सुनते हैं कि उसका सरापा, जाफर साहब, उसका सरापा हाथ ना आया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। उसका सरापा हाथ ना आया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। एक मिसरे ने इतना रुलाया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। उसका सरापा हाथ न आया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। एक मिसरे ने इतना रुलाया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। और दो शेरों ने दाद वो पाई, जैसे मजनू की रुसवाई। दो शेरों ने दाद वो पाई, जैसे मजनू की रुसवाई। उनसे इतना नाम कमाया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। दो शेरों ने दाद वो पाई, जैसे मजनू की रुसवाई। उनसे इतना नाम कमाया, गज़ल अधूरी छोड़े रखी। और बात अधूरी क्या रखनी थी, जैसे आई कह देनी थी। बात अधूरी क्या रखनी थी, जैसे आई थी कह देनी थी। नज़्मों ने दिल को गरमाया,
غزل ادھوری چھوڑے رکھی، اور شام کے حسن کی جو سرخی تھی اس کے ماتھے پر چمکی تھی، شام کے حسن کی جو سرخی تھی اس کے ماتھے پر چمکی تھی، لوٹ لیا جب یہ سرمایہ غزل ادھوری چھوڑے رکھی۔ شام کے حسن کی جو سرخی تھی اس کے ماتھے پر چمکی تھی، لوٹ لیا جب یہ سرمایہ غزل ادھوری چھوڑے رکھی۔ دوستو، حلیم قریشی صاحب ان چند ترقی پسند شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اردو غزل کی ٹوٹتی ہوئی سانسوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ جناب احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ حلیم قریشی نے دونوں اصناف سخن غزل اور نظم کو برتا ہے اور حیرت انگیز سلیقے سے برتا ہے۔ اس کا صرف ایک شعر لیجئے جس میں پاکستان کی آج کی سیاسی، تہذیبی، معاشی اور معاشرتی صورتحال صرف 2 مصروں میں کمال مؤثر انداز میں سمٹ آئی ہے۔ شعر ہے کہ وقت نے ایسے سوالات اٹھائے اب کے، وقت نے ایسے سوالات اٹھائے اب کے، وہ جو دانا ہے وہ ناداں کی طرف دیکھتا ہے۔ وقت نے ایسے سوالات اٹھائے اب کے، وہ جو دانا ہے وہ ناداں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دانائی حیرت زدہ رہ جاتی ہے اور دانش سربزانو ہو جاتی ہے۔ جدید اردو غزل کا وہ لہجہ جو غزل کی قدیم حد بندیوں کو توڑ کر کھلے میدانوں میں سنائی دینے لگا ہے، اور جس میں زندگی کے ہر شعبے کی ہر پرت کو غزل کا موضوع بنا دیا گیا ہے۔ دوستو، مادیت، خود غرضی اور خود پسندی پر حلیم قریشی کا یہ شعر دیکھیے کہ میں بھی عجیب ہو گیا، دل کا غریب ہو گیا، میں بھی عجیب ہو گیا، دل کا غریب ہو گیا، کیسا یہ انقلاب ہے، گم ہوں میں اپنی ذات میں۔ میں بھی عجیب ہو گیا، دل کا غریب ہو گیا، اروند کمار۔ میں بھی عجیب ہو گیا، دل کا غریب ہو گیا، کیسا یہ انقلاب ہے، گم ہوں میں اپنی ذات میں۔ میں درخواست گزار ہوں جناب ظفر خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ خوبصورت غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ زوردار تالیاں۔ ظفر صاحب ترنم سے ہوگا؟ نہیں، اس میں گنجائش نہیں ترنم کی۔ صاحب صدر کی اجازت سے سرخی وداع شام کی ڈھلنے لگی ہے رات میں، سرخی وداع شام کی ڈھلنے لگی ہے رات میں، کتنے چراغ جل اٹھے یادوں کے سومنات میں، کتنے چراغ جل اٹھے یادوں کے سومنات میں، لہجے کرخت ہو گئے پودے درخت ہو گئے، لہجے کرخت ہو گئے پودے درخت ہو گئے، جاری یہ کیسا کھیل ہے صدیوں سے کائنات میں، جاری یہ کیسا کھیل ہے صدیوں سے کائنات میں۔ یہ شعر تو آپ سن چکے ہیں۔ میں بھی عجیب ہو گیا، دل کا غریب ہو گیا، میں بھی عجیب ہو گیا، دل کا غریب ہو گیا، کیسا یہ انقلاب ہے، کیسا یہ انقلاب ہے، گم ہوں میں اپنی ذات میں۔ ٹوٹی ہوئی پتنگ سے بچہ اداس ہو گیا، ٹوٹی ہوئی پتنگ سے بچہ اداس ہو گیا، الجھی ہوئی ڈور میں پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، الجھی ہوئی ڈور میں پکڑی ہوئی ہاتھ میں۔ اور آخری شعر ہے اس کا، گاؤں کے سارے لوگ پانی سے دور ہیں مگر، گاؤں کے سارے لوگ تو پانی سے دور ہیں مگر، ڈوبے ہیں گاؤں کی طرح چہرے تفکرات میں، ڈوبے ہیں گاؤں کی طرح چہرے تفکرات میں، سرخی وداع شام کی ڈھلنی لگی ہے رات میں، کتنے چراغ جل اٹھے یادوں کے سومنات میں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ظفر خان صاحب۔ آپ نے غزالی صاحب
کی درخواست پہ غور نہیں فرمایا، وہ یقیناً یہ بات اگلی دفعہ یاد رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کلچرل فورم کے زیر اہتمام حلیم قریشی صاحب کی اعزاز میں ایک شام منائی گئی۔ اس محفل میں قریشی صاحب کی شخصیت اور شاعری پہ گفتگو کرتے ہوئے جناب افتخار عارف نے کہا کہ جس طرح بدھا نے کہا تھا کہ اگر انسان مر بھی جائے تو اس کا لکھا ہوا سچ زندہ رہتا، اسی طرح حلیم قریشی کا لکھا ہوا بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پروفیسر آفتاب اقبال شمیم نے کہا کہ حلیم قریشی کی شاعری انسانی جذبوں، ترقیاتی شعور اور احساسات سے معمور ہے۔ جدید ترین لہجے کے معروف شاعر پروفیسر جلیل علی صاحب نے کہا، حلیم قریشی صاحب انتظار کرتے ہیں اس لمحے کا جب شاعری کا ان پہ نزول ہوتا ہے۔ خود حلیم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اشعار نہیں لکھے حلیم، ہم نے اشعار نہیں لکھے حلیم، اصل میں شعروں نے لکھا ہم کو۔ ایک اور شعر ہے کہ لفظ کے شوق میں ایسا بھی مقام آیا ہے، لفظ کے شوق میں خواجہ صاحب ایسا بھی مقام آیا ہے، جز کسی شعر کی آمد کوئی حسرت نہیں کی۔ دعوت دیتا ہوں جناب موئیز خان صاحب کو، آپ کی زوردار تالیوں میں جناب موئیز خان صاحب۔ میں اس تعریف کا آپ کو ایک مجروح کی زبان میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجروح وہ لکھ رہے ہیں اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہیں قطار میں گناہ گار کی طرح۔ تو شکریہ داچی بھائی، ذرا میں چاہوں گا کہ ارشد رشید آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہ جتنی باتیں حلیم قریشی کے بارے میں کہی گئی ہیں، یہ غزل جو ہے ان سب کا مجموعہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بالکل اس پہ پوری اترے گی کہ موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی، موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی، اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا وحشت نہیں کی، کہ موسم ہجر کے آنے کی شکایت نہیں کی، اے میرے دل تجھے کیا ہو گیا وحشت نہیں کی۔ کوئی الزام، کوئی تانا، کوئی رسوائی، کوئی الزام، کوئی تانا، کوئی رسوائی، دن بہت ہو گئے یاروں نے کوئی عنایت نہیں کی، دن بہت ہو گئی یاروں نے عنایت نہیں کی۔ لفظ کے شوق میں ایسا بھی مقام آیا ہے، لفظ کے شوق میں ایسا بھی مقام آیا ہے، جز کسی شعر کے کوئی آمد، جز کسی شعر کی آمد کوئی حسرت نہیں کی۔ لفظ کے شوق میں ایسا بھی مقام آیا ہے، جز کسی شعر کی آمد کوئی حسرت نہیں کی۔ جس کے نشے میں کئی ہجر گزار آئے ہیں، جس کے نشے میں کئی ہجر گزار آئے ہیں، وہ گھڑی وصل کی ہم نے کبھی رخصت نہیں کی۔ جس کے نشے میں کئی ہجر گزار آئے ہیں، وہ گھڑی وصل کی ہم نے کبھی رخصت نہیں کی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ عشق ہے اپنے اصولوں پہ ازل سے قائم، عشق ہے اپنے اصولوں پہ ازل سے قائم، امتحان جس کا لیا ہے رعایت نہیں کی۔ آپ نے لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے، بہت اچھا شعر ہے یہ، کہ آپ نے لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے، درد کو شعر بنانے کی ریاضت نہیں کی۔ کہ آپ نے لفظ تراشے ہیں نمائش کے لیے، درد کو شعر بنانے کی ریاضت نہیں کی۔ اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں، اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں کچھ اضافہ ہی کیا ہے ہم نے، خیانت نہیں کی۔ اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں کچھ اضافہ ہی کیا ہے ہم نے، خیانت نہیں کی۔ سارے معیاروں
سارے معیار وفاؤں کے نبھائے ہم نے، سارے معیار وفاؤں کے نبھائے ہم نے، اس کو چھوڑا تو بہت سوچ کے اجلت نہیں کی۔ اور آخری شعر آپ کی نظر ہے کہ عشق دریا بھی سمندر بھی کنارہ بھی حلیم، عشق دریا بھی سمندر بھی کنارہ بھی حلیم، ڈوبنے والے کو دیکھا ہے تو حسرت نہیں کی۔ اور اب تجھے کیسے بتائیں کہ تیری یادوں میں کچھ اضافہ ہی کیا ہے ہم نے، خیانت نہیں کی۔ شکریہ معیز خان صاحب۔ خواتین حضرات، کسی صحافی کے سوال کے جواب میں حلیم قریشی صاحب نے بتایا کہ گھر میں ان کے بڑے بھائی کو ادب سے دلچسپی تھی اور کتابوں کے مطالعے کا شوق رکھتے تھے۔ بڑے بھائی کی لائبریری سے حلیم صاحب کو مطالعے کا موقع ملا اور یہاں سے ان کے ادبی ذوق کی آبیاری ہوئی۔ ان کے کہنے کے مطابق 8ویں جماعت میں، غور کیجیے گا، 8ویں جماعت میں فیض صاحب کی نشر فریادی اور عبدالحمید عدم صاحب کی خرابات دونوں کتابیں انہیں ازبر تھیں۔ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی شعر انہیں پسند آتا تو اسے اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتے۔ خواتین حضرات، حلیم صاحب کی شاعری ایک آئینہ ہے جس میں طرح طرح کے چہرے نظر آتے ہیں۔ یہ چہرے سماجی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے ہیں، ماحول کی گھٹن کے ہیں، بے چہرگی کے ہیں، تصنع اور کھوکھلے پن کے ہیں، ریاکاری کے ہیں۔ یہ شعر سنیے کہ ہمارا ماحول موت کا وہ کنواں ہے جس میں، ہمارا ماحول موت کا وہ کنواں ہے جس میں کسی طرف سے بھی زندگی کی صدا نہ اترے۔ اور عدم مساوات پر دل کو خون کر دینے والا یہ شعر دیکھیے۔ اور میں ابھی پاکستان سے ہو کے آیا ہوں تو اس شعر کی معنویت کو اور اس کے جو پرت ہیں ان کو بخوبی سمجھتا ہوں اور پہچانتا ہوں کہ ایک خواہشوں کا رقص ہے بازار سے ادھر، ایک خواہشوں کا رقص ہے بازار سے ادھر، مایوسیوں کی بھیڑ ہے بازار سے پرے۔ پھر سے سنیے شعر کہ ایک خواہشوں کا رقص ہے بازار سے ادھر اور مایوسیوں کی بھیڑ ہے بازار سے پرے۔ بہت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں محترم حاتم رانی سے کہ وہ تشریف لائیں اور یہ غزل آپ کی خدمت پیش کریں بہت ساری تالیوں کے ساتھ۔ شکریہ۔ عرض ہے پھینکا ہے اس نے مار کے دیوار سے پرے، پھینکا ہے اس نے مار کے دیوار سے پرے، شہر گمان و وہم کے آثار سے پرے۔ پھینکا ہے اس نے مار کے دیوار سے پرے، شہر گمان و وہم کے آثار سے پرے، ایک خواہشوں کا رقص ہے بازار سے پرے، ایک خواہشوں کا رقص ہے بازار سے ادھر، مایوسیوں کی بھیڑ ہے بازار سے پرے۔ تم کو خبر نہیں تو پڑوسی سے پوچھ لو، تم کو خبر نہیں تو پڑوسی سے پوچھ لو، خبروں کا ایک ڈھیر ہے اخبار سے پرے۔ خبروں تم کو خبر نہیں تو پڑوسی سے پوچھ لو، خبروں کا ایک ڈھیر ہے اخبار سے پرے۔
مجھ سے بچھڑ کے خود سے بھی وہ دور دور ہے، مجھ سے بچھڑ کے خود سے بھی وہ دور دور ہے، بیٹھا ہے میرا یار میرے یار سے پرے، بیٹھا ہے میرا یار میرے یار سے پرے، تقریب گفتگو تھی اسی کے لیے حلیم، تقریب گفتگو تھی اسی کے لیے حلیم، جو بات رہ گئی میری اظہار سے پرے، تقریب گفتگو تھی اسی کے لیے حلیم، جو بات رہ گئی میرے اظہار سے پرے، پھینکا ہے اس نے مار کے دیوار سے پرے، شہر گمان و وہم کے آثار سے پرے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، میں یہ بات بھول نہ جاؤں اس لیے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات کا ذاتی طور پہ اور اردو اکیڈمی کے اراکین کی جانب سے شکریہ ادا کروں کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آرام کا دن ہوتا ہے تو یہ بات فار گرانٹیڈ نہیں لی جا سکتی۔ یقیناً آپ کو بھی کچھ میسر آتا ہے یہاں سے، اور ہمیں آپ کا ساتھ میسر آتا ہے، آپ کے بغیر یہ سلسلہ نہ تو چل سکتا ہے اور نہ جاری رہ سکتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا۔ خواتین و حضرات، حلیم قریشی صاحب کی شاعری میں جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عصر حاضر کے معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی اور ثقافتی مسائل کا تذکرہ جگہ جگہ ملتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں یاسیت نہیں ہے، قنوطیت نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے، تھک ہار کے بیٹھ جانے والی سوچ نہیں ہے۔ ان کی شاعری اس کے برعکس ہمیں فکر و عمل کی دعوت دیتی ہے۔ ان کی شاعری نئے افق کی تلاش کا استعارہ ہے، ان کی شاعری امید کی شاعری ہے۔ شعر سنیے کہ دیکھیں کہ نمو ان کی دیتی ہے شجر کیسے، دیکھیں کہ نمو ان کی دیتی ہے شجر کیسے، ٹوٹی ہوئی کچھ شاخیں مٹی میں دبا ہے۔ ایک اور شعر سنیے کہ راہ میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں، راہ میں بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں، دے گیا کون دلاسا ہم کو۔ قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صنف غزل کا اعجاز ہے کہ صرف ایک درجن الفاظ میں انسانی صورتحال کی تمام تفاصیل سمٹ آئی ہیں۔ دلاسوں کے سہارے راہ میں بیٹھے سوچتے رہنا کہ ابھی روشنی ہوگی، ابھی پھول کھلیں گے، ابھی زندگی بخش ہوا چلے گی۔ یہ آج کے انسان کا معمول اور مقدر نہیں تو اور کیا ہے۔ خواتین حضرات، میں اب دعوت دیتا ہوں محترم دوست جناب جعفر شاہ صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی منفرد ادائیگی کے ساتھ حلیم صاحب کی غزل آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کریں۔ جناب جعفر شاہ صاحب۔ درود بھیجتا ہوں تمام ان افراد پر جو حقیقتاً اس قسم کی محفل برپا کر کے اور ہم تمام لوگوں کا دکھ اور سکھ بانٹتے ہیں۔ حقیقتاً یہ سارے لوگ عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں، اور میں مجدداً ان پر درود اور سلام بھیجتا ہوں۔ جناب حلیم قریشی صاحب کی آشنائی مجھے حضرت تاشی صاحب کے توسط سے ہوئی، اور مجھے جو غزل بھیجی گئی میں اس غزل سے پہچانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً یہ بہت بلند پایہ کے شاعر ہیں، اور
ضروری ہے کہ ان کے تمام اشعار پر توجہ دی جائے۔ اداس اتنا نہ ہونا کہ روئیں منظر بھی، اداس اتنا نہ ہونا کہ روئیں منظر بھی، پگھل کے بہنے لگیں راستوں کے پتھر بھی۔ اور میں دوسروں کے گھروں کو جو دیکھ کر آیا، میں دوسروں کے گھروں کو جو دیکھ کر آیا، بھرا بھرا سا لگا تھا لٹا پٹا گھر بھی، بھرا بھرا سا لگا تھا لٹا پٹا گھر بھی، بڑے وثوق سے ہر بات مجھ سے طے کرے، بڑے وثوق سے ہر بات مجھ سے طے کرے، کتاب چہرہ پہ جو ہے وہی ہے اندر بھی، اور بھٹک رہا ہے ابھی فیصلوں کے صحرا میں، بھٹک رہا ہے ابھی فیصلوں کے صحرا میں، بٹھا رہا ہے پرے بھی مجھے برابر بھی، اور گرے گا چاند تو جانے کہاں تلک جائے، شیرر سے گرے گا چاند تو جانے کہاں تلک جائے، اس انتظار میں صدیوں سے ہے سمندر بھی، اور واجب گرے گا چاند تو جانے کہاں تلک جائے، اس انتظار میں صدیوں سے ہے سمندر بھی، اور تجھے حلیم سمجھنا بھی کتنا آسان ہے، تجھے حلیم سمجھنا بھی کتنا آسان ہے، مزاج پھول سا اور حوصلے میں پتھر بھی، واہ تجھے حلیم سمجھنا بھی کتنا آسان ہے، مزاج پھول سا اور حوصلے میں پتھر بھی، اداس اتنا نہ ہو کہ روئیں منظر بھی، کبھی پگھل کے بہنے لگے